السلام علیکم۔ کبھی آپ نے خاموشی میں بیٹھ کر اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن پھر بھی دل بے چین ہو، ایسا لگے کہ جیسے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے، کچھ خالی ہے، کچھ ایسا ہے جو بھر ہی نہیں رہا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی انسان کی، اور شاید یہ آپ کی کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ عام سا لڑکا، عام سی زندگی، عام سے خواب۔ بچپن میں وہ بہت نرم دل تھا، نماز کا پابند، ماں باپ کا فرما بردار۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زندگی کی مصروفیات بڑھتی گئی اور وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پہلے صرف ایک نماز چھوٹی، پھر دوسری، پھر آہستہ آہستہ نماز اس کی زندگی سے نکل گئی۔ پہلے چھوٹا سا گناہ کیا، پھر دل نے کہا کوئی بات نہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور یوں گناہ اس کی عادت بن گئے۔ شروع میں دل میں چبھن ہوتی تھی، ضمیر آواز دیتا تھا، لیکن ہر بار وہ اس آواز کو دبا دیتا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آواز ہی بند ہو گئی۔ اب وہ ہنستا بھی تھا، دوستوں کے ساتھ وقت بھی گزارتا تھا، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا تو ایک عجیب سی بے چینی اسے گھیر لیتی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر وہ چھت کو دیکھتا رہتا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی، اور دل میں ایک سوال بار بار آتا، میں آخر اتنا خالی کیوں ہوں؟ ایک رات وہ اسی بے چینی میں اٹھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں اس نے اپنے دل کی آواز سنی، کیا تم اپنے رب سے دور نہیں ہو گیا؟ یہ جملہ اس کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ وہ فوراً اٹھا، آئینے کے پاس گیا، اپنی آنکھوں میں دیکھا، اور پہلی بار خود سے نظریں نہیں ملا سکا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں کیا بن گیا ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، سر جھکا لیا اور ماضی کو یاد کرنے لگا۔ وہ وقت یاد آیا جب وہ سجدے میں سکون محسوس کرتا تھا، وہ لمحے یاد آئے جب دعا کرتے ہوئے آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، وہ دن یاد آئے جب دل ہلکا ہوا کرتا تھا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر سکون نہیں تھا۔ اسی لمحے اسے اپنی ماں کی ایک بات یاد آئی، بیٹا، اگر کبھی دل بھاری ہو جائے نا، تو بس استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ عبداللہ نے آنسو پونچھے اور آہستہ سے کہا، استغفر اللہ۔ یہ لفظ جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے نکلا، اسے لگا جیسے دل پر پڑا ہوا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ حیران ہوا، پھر اس نے دوبارہ کہا، استغفر اللہ، اور پھر بار بار رکتے ہوئے، روتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس رات وہ بہت رویا، لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ آنسو واپسی کے تھے، یہ آنسو اس بات کے تھے کہ ایک بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس رات کے بعد عبداللہ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ استغفار کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
شروع میں مشکل لگا، دل بھٹکتا تھا، شیطان وسوسے ڈالتا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا۔ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، ہر وقت اس کی زبان پر تھا استغفر اللہ۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے دل کا بوجھ کم ہوا، پھر نیند بہتر ہونے لگی، پھر پریشانیاں جیسے خود بخود حل ہونے لگیں، اور سب سے بڑی بات، اسے دوبارہ سکون ملنے لگا۔ ایک دن وہ فجر کے وقت اٹھا اور بہت دنوں بعد سجدے میں گیا۔ جیسے ہی اس نے سجدہ کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، یا اللہ، میں واپس آ گیا ہوں۔ اس لمحے اسے ایسا سکون ملا جو اس نے سالوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ ناظرین، یہ صرف عبداللہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی غلطیوں، اپنی مصروفیات، اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ 10 قدم ہماری طرف آتے ہیں۔ ہم صرف ایک لفظ کہتے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ سوچیں کتنا پیارا رب ہے ہمارا۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور وہ معاف کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں اور وہ یاد رکھتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب واپس آئے گا۔ تو کیوں نہ آج ابھی اسی لمحے ہم بھی واپس لوٹ آئیں؟ کیوں نہ ہم بھی اپنے دل کی گہرائی سے کہیں، استغفر اللہ۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو ہماری زندگی بدل دے۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو شاید یہ اتفاق نہیں ہے، شاید اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو دیر کس بات کی؟ ابھی کہیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ اور معمول بنا لیں۔ یقین کیجئے آپ کی زندگی دن بدن بدلنا شروع ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہمیشہ استغفر اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو آج سے ہی یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم بھی استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ اور معمول بنا لیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے، نیک اعمال کرنے اور مسلسل ہمیشہ ساری زندگی کے لیے استغفر اللہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کیا معلوم آپ کے کسی ایک شہر سے کسی غمگین کی زندگی بدل جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔